خواتین اور حضرات، مولانا جرجیت چترویدی صاحب اٹاوا والے نے بھانی ارائین میں جمعہ 7ویں رمضان کو تقریر کی اور جس کی ریکارڈنگ کی وجے سنگیت سینٹر نے۔ تقریروں کی انیہ کیسٹیں خریدنے کے لیے پتہ نوٹ کیجئے: وجے سنگیت سینٹر، سنیما روڈ، نوہر، ٹیلی فون نمبر 22,301 نوہر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اسلامی بھائیوں اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں، اسلام دھرم ایک ایشوریہ دھرم ہے۔ یہ امن اور شانتی کی شکشا دیتا ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھرم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ہندو ہو یا عیسائی ہو، کسی دھرم کے اندر اتیاچار یا ظلم کرنے کو مہاپاپ بتلایا گیا ہے۔ آج سارے لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک مارگ درشن کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی صحیح، تم جو کر رہے ہو یہ بھی صحیح۔ ہم مورتی کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی ایشور تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، یہ بھی ایشور تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یعنی راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی مت بھید نہیں۔ آسمان سے پانی گرتا ہے، وہ ایک ہندو کے کھیت میں بھی گرتا ہے اور ایک مسلمان کے کھیت میں بھی گرتا ہے۔ اس پانی سے کہ ہندو کو بھی اناج ملتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے کھیت میں بھی اناج پیدا ہوتا ہے۔ ایشوریہ پون جو ہوا چلتی ہے، وہ ایک ہندو بھی اس ہوا سے جیوت ہے، اور ایک مسلمان بھی، ایک یہودی بھی، ایک عیسائی بھی، ایک سکھ بھی، ایک جینی بھی
اللہ کا پانی سب کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سب کے لیے، یہ سورج ہمارے کھیت کا بھی غلہ پکاتا ہے، ہندو بھائیوں کے کھیتوں کو بھی پکاتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ سورج سب کے لیے۔ تو جس طریقے سے اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کا سورج، اس کی روشنی سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک ہی دھرم ہے، اور وہ ہندوؤں کا بھی دھرم ہے، مسلمانوں کا بھی دھرم ہے، اور سکھوں کا بھی دھرم ہے، اور یہودیوں کا بھی دھرم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں کا الگ دھرم ہو، عیسائیوں کا الگ ہو، سکھوں کا الگ ہو، جینیوں کا الگ ہو۔ ہمارے ہندو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو دھرم کا ایک وشواس ہے، آتما و پرماتما استی۔ اتھرو وید کے 28ویں کانڈ میں کہا گیا ہے آتما و پرماتما استی، آتما ہی پرماتما ہے۔ آج بھی جمعے کی نماز خطبہ دینے کے بعد جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو ایک پنڈت جی مجھے ملے، ٹیکا دھاری، کہنے لگے کہ اللہ کہاں ہے آپ؟ اور بولے کہ مجھے تو آپ ہی کے اندر اللہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی ہمارے ہندو بھائیوں کا اندھ وشواس ہے، وہ جس کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ بھگوان مان لیتے ہیں۔ اس لیے عورت کو دیکھو کہ وہ اپنے پتی کا پیر چھوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا بھگوان ہے۔ ایک بیٹے کو دیکھو وہ اپنے باپ کے پیر چھوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی میرا بھگوان ہے۔ ایک شاگرد کو دیکھو وہ اپنے گرو کے پیر چھوتا اور کہتا ہے گرو سے بڑھ کر بھگوان کون ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے گا، اگر پتی کا پتی بھگوان ہوتا، پتنی کا پتی اگر بھگوان ہوتا تو آج بہت سے لوگ اپنی عورتوں سے غلط کام کرواتے ہیں دلی اور کلکتہ کی سرزمین پر۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان عورتوں کے پتی بھگوان ہیں؟ آج بہت سے اولاد ایسی ہے کہ جس کا باپ بے ایمان ہے، اپنی دوسرے بیٹوں کو اس نے زمین دی ہے، اپنے اس بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ کیا ایسا بے ایمان باپ اس بیٹے کا بھگوان ہو سکتا ہے؟ آتما و پرماتما استی، کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو روح ہے، جو آتما ہے، وہی پرماتما ہے۔ آپ سفر کیجئے، آپ کا بہت مزہ آئے گا اگر آپ کو جانتے ہوں۔ میں 6 سال سے تقریر کر رہا ہوں، 6 سال سے سفر کر رہا ہوں، مجھے ٹرینوں میں اور بسوں میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں بحث کرتے ہوئے، مجھے تجربہ ہے۔ ایک پنڈت جی بیچارے ٹیکا دھاری تھے، کہنے لگے آتما ہی تو پرماتما ہے، یہ روح ہی تو اللہ ہے۔ یعنی آپ جو بول رہے ہیں یہ کوئی بجلی کا کنیکشن تھوڑی لگا ہوا ہے کوئی کہ آپ کی آواز نکل رہی ہے، یہی اللہ ہے۔ آپ کا جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہی ایشوریہ شکتی ہے۔ آپ جو زندہ ہیں، جو بول رہے ہیں، یہی اللہ ہے، یہی پرماتما ہے۔ یعنی آتما ہی پرماتما، روح ہی اللہ ہے۔ ہم نے کہا پنڈت جی تب تو بہت بڑی گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ بولے وہ کیا؟ ہم نے کہا میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ ہو، میرے اندر بھی آتما ہے، تمہارے اندر بھی آتما ہے، اور آج سارے لوگ زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سب لوگوں میں آتما ہے، تو سب لوگوں میں پرماتما ہوا۔ کہنے لگے جی، ہم نے کہا آج ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دیتا ہے تو جو گالی دے رہا ہے اس میں بھی آتما، جس کو گالی دے رہا ہے اس میں بھی آتما، یعنی اللہ ہی کو گالی دے رہا ہے۔ آج ایک دوسرے کو گولی مارتا ہے، قتل کرتا ہے، چاقو مارتا ہے، تو جو مار رہا ہے اس میں بھی آتما، اور جس کو مار رہا ہے اس میں بھی آتما، اور آتما ہی پرماتما، یعنی آج اللہ ہی کو مار رہا ہے۔ میں نے کہا پنڈت جی عورت کے اندر بھی تو آتما ہے۔ بولے جی، ہم نے کہا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ ہی سے سمبھوگ بھی کر رہا ہے۔ 4 مہینے کے بعد میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچے کے اندر آتما ڈال دی جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ ہم نے کہا کیا اس کے اندر آتما نہیں ہے؟ بولا جی ہاں ہے۔ ہم نے کہا اس کا مطلب اللہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے۔ اتنا بڑا وشواس ہو جائے گا آتما اور پرماتما دونوں کو ایک ماننے کے بعد۔ ہم نے کہا یہ تمہارا اللہ ہو سکتا ہے، تمہارا ایشور ہو سکتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بھی رہے، جو ہر جگہ رہے، لیکن ہم اپنے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور اللہ نے بتایا کہ اللہ کے بارے میں وشواس رکھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. Oh, my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said all pupils, he is alone. God is only one. आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी दुनिया के लोगों से कह दो कि अल्लाह एक है. He is alone. वो अकेला है. उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है. बाइबल में भी ये कहा गया है, he has no father and he has no mother and he has no sister and he has no brother. अल्लाह का न कोई बाप है, न उसकी कोई माँ है, न कोई भाई है, न कोई बहन है. लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी का बेटा नहीं और अल्लाह का कोई बेटा नहीं. ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे. ईसाइयों से सवाल करो, अगर ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो ईसा की मां का नाम बताओ. कहेंगे मरियम. बाइबल में लिखा है ईसा की मां का नाम क्या? मरियम. पूछो अगर ईसा अल्लाह के बेटे हुए और ईसा की मां का नाम मरियम हुआ तो मरियम अल्लाह की बीवी हुई या नहीं? आज ईसाइयों से पूछो कि ईसा की मां का नाम बताओ तो कहते हैं मरियम. पूछो ईसा के बाप का नाम बताओ तो कहते हैं अल्लाह. पूछो अल्लाह की बीवी का नाम क्या हुआ, कहने लगे अल्लाह की बीवी ही नहीं है. ईसा की मां मरियम मानेंगे, ईसा का बाप अल्लाह मानेंगे, लेकिन मरियम को अल्लाह की बीवी मानने के लिए तैयार नहीं. आज ये अंधविश्वास सिखलाया है. ईश्वरीय धर्म क्या है? ईश्वरीय धर्म ईसा मसीह बयान करते हैं क्या? ही है नो मदर एंड यस नो फादर. न उसका कोई बाप है, न उसकी कोई माँ है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी कोई बेटी है. ये बाइबल में लिखा हुआ है. और यही बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि लम यलिद वलम यूलद. अल्लाह ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई बाप नहीं. अंधविश्वास को तोड़ा है. फिर अल्लाह कहता है कि एक ईश्वरवाद को नाफिज करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमने अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा को, लास्ट प्रॉफिट को, कल की अवतार को, नराशंस को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने दुनिया वालों के लिए भेजा. ताज्जुब करो, हमारा कुरान ईसा को भी मानने के लिए कहता है, मूसा को भी मानने के लिए कहता है, लेकिन आज हम तो सबको माने और तुम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए तैयार नहीं. हम ये कहते हैं कि जो ईसा को नबी न माने वो मुसलमान नहीं, जो मूसा को नबी न माने वो मुसलमान नहीं. हम मोहम्मद को मानने के बाद भी ईसा और मूसा को मानना भी जरूरी समझते हैं मुसलमान होने के लिए. लेकिन आपकी घृणा का यह हाल है कि आप ईसाई और यहूदी होने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानने के लिए तैयार नहीं. हर समूह में, हर जाति में, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है और उस रसूल की सर्वप्रथम शिक्षा क्या थी? उसने लोगों को क्या हुक्म दिया है? इबादुल्लाह. आए लोगो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह की भक्ति करो, एक अल्लाह की इबादत करो. आज शिर्क हमारे रग और रेशे के अंदर दाखिल हो चुका है, हमारी नस नस में दाखिल हो चुका है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक है. शिर्क से बचो. आज हम बहुत शिर्किया काम कर जाते हैं. मसलन नास्तिकता वाला काम आज हम कर जाते हैं, बहुईश पूजा वाला काम हम कर जाते हैं. मसलन हमारी तबीयत खराब हुई, किसी डॉक्टर के पास हम गए, हमने दवा ली, दवा हमने खाई और दवा से फायदा पहुंचा और हम उस डॉक्टर की दवा मुझे फायदा कर गई, मुझे सही कर गई. अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुमने ये कह दिया कि फला डॉक्टर की दवा ने मुझे सही कर दिया है तो ये भी शिर्क है. तुम्हारे घर में कुत्ता पला हुआ है, चोर आए, कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए. सुबह होकर तुमने कह दिया अगर घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती. अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये भी शिर्क है. कब्रों पे जाना, मज़ारों पे जाना, ये बहुत दूर की बात है, ये भी शिर्क है.
بلکہ یہ کہو کہ اگر گھر میں میرے کتا نہ ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر کی چوری بچا دی، کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، اللہ کو ضرور شامل کرو۔ یہ کہو کہ اللہ نے فلاں ڈاکٹر کی دوا میں بہت فائدہ رکھا، اللہ کے حکم سے اس ڈاکٹر کی دوا فائدہ کر گئی۔ آج دیکھیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کہتا ہے، ذرا یجروید دیکھ لو۔ ہندو بھائیوں، ان پنڈتوں نے بہت اصلی میں ڈالڈا ملایا ہے، گھوٹالا کیا ہے، جس طریقے سے آج ہمارے نیتاؤں نے گھوٹالا کیا ہے۔ کوئی چارہ گھوٹالا کر رہا ہے، کوئی حکومت آج غریبوں کا پیسہ لوٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج پنڈتوں نے بھی گھوٹالا کیا ہے، مولویوں نے بھی گھوٹالا کیا ہے دھرم کے ساتھ۔ کوئی بیچارہ تعویذ بیچتا ہوا تمہیں ملے گا، کوئی پانی پڑتا ہوا ملے گا کہ پانی پڑائی کے 21 روپے 51 روپے فیس لے گا۔ اور یہاں مندروں میں چلے جاؤ تو پنڈت لوگ بھی آج ہست ریکھا دیکھتے ہوئے فٹ پاتھوں پہ تمہیں مل جائیں گے، آج وہ بھی اپنی پبلک کو ٹھگتے ہیں۔ ان پنڈتوں کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ آج دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تیرا گھر فلاں دن بنے گا، تو فلاں دن دولت کمائے گا، لیکن اس کو اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کب تک فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہے گا۔ آج گیان یا علم کا دعویٰ کرنے والے کو خود یہ نہیں معلوم کہ میری بیوی کتنے دن تک زندہ رہے گی، میری بیوی کی پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو بھی نہیں معلوم۔ قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ ہے لوگو، تم اس ایشور کو پکارو، اس کے علاوہ، اس نیلے جگت کے سوامی کے علاوہ تم کسی کو نہ پکارو اپنی مدد کے لیے، اپنی سہایتا کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیلے جگت کا سوامی ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، وہ اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اس کے اترکت اس کے علاوہ تمہیں کوئی لابھ نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی لاس نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی پروفٹ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ نے کیا کہا آگے؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے آگے، آئے میرے بندو، اگر میرا دربار چھوڑ کر، میرا دامن چھوڑ کر، میرا راہ چھوڑ کر، میرا گھر چھوڑ کر اگر تو کسی دوسرے سے مانگے گا، دوسرے کے پاس جائے گا، دوسرے کو پکارے گا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالم لکھا جائے گا، تو ظالم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج دولت اللہ دیتا ہے، اناج اللہ پیدا کرتا ہے، ہمیں زندگی اللہ دیتا ہے، ہمیں جیون اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، ہمارے کھیتوں کو پروان وہ چڑھاتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش ہماری کرتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جیوت ہمیں رکھتا ہے، اور ان تمام اللہ کے احسانات کے بعد ہم جائیں اور بابا کے دربار پہ قبر پہ جا کے کہیں بابا میری دعا اللہ تک پہنچا دو، تو اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ اور یہی مسئلہ ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو بیچارے نیچے نیت باندھ رہے ہیں اور آمین نہیں بولتے، رفع الدین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے امام نے جیسے کیا ویسے ہی ہم کریں گے۔ لو صاحب، آج میرا گھر ہے، میں لکھتا ہوں جرجیس منزل، تمہارا گھر ہے، تم لکھتے ہو اشفاق منزل، ادریس منزل، تمہارے گھر پہ میں اپنا نام ڈال دوں، تم کہو گے بڑا بے ایمان ہے، دیکھو گھر میرا، قبضہ خود کر لیا اس نے۔ اور میرے گھر پہ اگر تم اپنا نام ڈال دو تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بے ایمان ہے، دیکھو جرجیس کے گھر پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ لوگ کہیں گے وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ بے ایمان ہے کہ اس کے گھر پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ وہ لوگوں، میرے گھر پہ تم اپنا نام ڈالو گے، لوگ ڈاکو کہیں گے، تمہارے گھر پہ میں اپنا نام ڈالیں لوگ بے ایمان کہیں گے۔ آج ہم سے بڑا اس دین کا بے ایمان کون ہے کہ یہ دین لے کے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے ٹائٹل لگا دیا امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، اعلی حضرت کا، بڑے پیر صاحب کا، اجمیر والے کا، بدایوں والے کا، کچوچا والے کا۔ دین نبی لے کے آئے، ہمیں اپنے آپ کو محمدی کہنا چاہیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ ارے دین نبی لے کے آئے اور ٹائٹل تو نے اماموں کا، پیروں کا لگا دیا۔ پوچھو یہ نماز یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ نیت کرتے ہمارے امام کے نزدیک ناف کے نیچے ہے، امام نبی تھا،
آج مسلمان مسجد میں جب وضو بنائے تو پہلے ہاتھ دھلتا ہے، اس کے بعد میں کلا کرتا، اس کے بعد میں ناک میں پانی ڈالتا، اس کے بعد میں منہ دھلتا. اس سے پوچھو یہ وضو ایسے کیوں بناتا؟ پہلے پیر کیوں نہیں دھلتا؟ سر کا مسا کیوں نہیں کر لیتا؟ کیا کہے گا کہ نہیں وضو ایسے ہی بناؤں گا. اس سے پوچھو کیوں ایسے کیوں بناتے ہو؟ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ایسے ہی سکھلایا ہے. جب مسجد میں قدم رکھے گا پوچھو داہنا قدم کیوں رکھتے ہو؟ پہلے سیدھا پیر کیوں رکھتے ہو؟ کہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسجد میں جاؤ تو پہلے داہنا قدم رکھو. اس سے پوچھو کہ تو نے یہ دعا کیوں پڑھی اللہم افتح ابواب رحمتک کا؟ کہے گا کہ اللہ کے نبی نے یہی تو کہا ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو یہی دعا پڑھو. مسجد سے نکلے گا تو کیا کہے گا اللہم انی اسألک من فضلک. پوچھو یہ دعا کیوں پڑھ لی ہے؟ کیا کہے گا اللہ کے نبی نے مسجد سے نکلنے کی یہی دعا بتلائی ہے. اس سے پوچھو کہ لیٹرین میں جاتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کیوں پڑھتے ہو؟ کہے گا اللہ کے نبی نے لیٹرین کرنے کی یہی دعا بتائی ہے لیٹرین میں جانے کی. اس سے پوچھو کھانا کھاتے ہو بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہے گا اللہ کے نبی نے یہی دعا بتائی ہے کہ کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو. کھانا کھا کے فارغ ہو پوچھو الحمدللہ کیوں کہتے ہو؟ کہے گا اللہ کے نبی نے یہی سکھلایا ہے. ساری چیزوں کے بارے میں پوچھو کہے گا اللہ کے نبی نے ایسے ہی بتلایا ہے. اور جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو پوچھو آمین کیوں نہیں بولا؟ رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ ایسے نیچے نیت کیوں باندھی؟ کہے گا میرے امام نے ایسے ہی کیا. ساری چیزوں پہ ٹائٹل اللہ کا. نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس پہ ٹائٹل امام ابو حنیفہ کا. اور لوگوں ذرا بتاؤ دین کی بے ایمانی اور کس کو کہتے ہیں؟ چوری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ سورج بیچارہ روشنی دیتا ہے. ہمارے ہندو بھائی کہہ جاتے او میں سوریہ نما. میرے بھائیو ذرا غور کرنا، چاند سے ہمیں روشنی مل رہی ہے تو چندر بھگوان ہو گیا، سورج سے ہمیں روشنی مل رہی ہے تو سورج بھگوان ہو گیا، دھرتی سے گلہ پیدا ہو رہا تو دھرتی ماتا ہو گئی، گنگا سے پانی مل رہا تو گنگا میاں ہو گئی. ذرا بتاؤ تو صحیح جب ساری چیزیں بھگوان ہو گئی پھر اوپر والے کا کیا کام ہے؟ آج کوئی ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانے والا نہیں. کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ وہ لوگ یہ سورج کی روشنی کو نہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ سورج کی روشنی ہمارے کھیت کو پکا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھو سورج کے اندر بھی یہ روشنی پیدا کرنے والی ذات کون ہے. سورج کے سامنے مت جھکو بلکہ اس کے سامنے جھکو کہ سورج سے بھی جب چاہے تب وہ روشنی ختم کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور سورج میں بھی گرہن پیدا کر دیتا ہے. سورج کا گرہن لگنا، چاند میں گرہن لگنا، سورج کا ڈوب جانا، چاند کا نکل آنا، رات کا آنا، پھر دن کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، سورج اپنی مرضی سے گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ سورج میں گرہن لگانے والی ذات کوئی ہے، اور سورج کو نکالنے والی اور سورج کو ڈبونے والی اور غروب کرنے والی کوئی ذات ہے. اور اسی ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی ذات کو آپ ایشور کہتے ہیں، اسی ذات کو لوگ گاڈ کہتے ہیں، اسی ذات کو لوگ پرمیشور کہتے ہیں، اسی کو لوگ پربھو کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سورج کے سامنے مت جھکو، اس کو دیوتا نہ سمجھو، بلکہ اس سورج کے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکو. یہ چیز ہے، تھوڑا سا سمجھنے کا فرق ہے. اس سے مانگو جو دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں دے سکتا. یہ بیچارے قبروں والے بابا کیا دے پائیں گے؟ اور یہ تمہیں گणیش بھگوان کی مورتی اور شنکر بھگوان کی مورتی تمہیں کیا دے پائے گی، جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کی رکشا بھی تم ہی کرتے ہو، اور جب پوجا کر کے آتے ہو تو تالا بھی تم لگا کے آتے ہو. اب ذرا غور کرنا، اس کی رکشا تم کرو، اس کی حفاظت تم کرو، اور پھر صبح ہو کر جاؤ اور کہو. غور کیجیے، اپنے ہاتھ سے بناؤ، اپنے ہاتھ سے اس کو تعینات کرو، لگاؤ، پھر اس کی حفاظت بھی کرو، اور پھر اس سے کہو کہ میری دعا ایشور تک پہنچا دو. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو. یہاں بیچارے ایک بزرگ کا مر گیا، اس کو اٹھایا، کاندھا تم نے دیا، نماز جنازہ تم نے پڑھی، اس بابا کو بھی دفن کرنے تم گئے، نماز جنازہ تم نے پڑھی، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی تم نے کی. کیا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. ایک طرف تو ہم بابا کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان کے گناہ معاف کر دے، پھر ہم ان کو دفن کر رہے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد بھی ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جنت نصیب فرما. ایک طرف تو ہم اس بزرگ کے لیے دعا کریں، اور پھر کل ہو کر اس کی قبر پہ جا کے کہیں کہ مجھے بیٹا بیٹی اللہ سے دلوا دو. ایک طرف ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جنت دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹی دلوا دو. ذرا غور کرو، آج مسلمانوں کی عقل پہ پتھر پڑ گیا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں لو صاحب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے کہا بھائی صاحب ایک سیڑھی کی ضرورت نہیں پہنچ پاؤ گے، چھت پہ چڑھو گے تو 15-20 سیڑھیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟
کہنے لگا ہاں ہوتی تو ہے. ہم نے کہا 1 چھت 2 چھت تب جا کے 15-20 سیڑھیاں چڑھو گے تب چھت ملے گی. تو ایک ہی بابا کے پاس جاتا ہے اور تو پہنچ جاتا اللہ تک. کہنے لگا تم وہابیوں کو کون سمجھائے. بولا میں اپنے گاؤں کے جب بابا کو پکارتا ہوں کہ میری دعا اللہ تک پہنچا دو تو میرے گاؤں کا بابا میرے شہر کے بابا پاس جاتا ہے, شہر والا بابا صوبے کے بابا کے پاس جاتا ہے, وہ اجمیر والے کے پاس جاتا ہے, وہ بغداد والے کے پاس جاتا ہے, بغداد والا پہلے آسمان کے نبی کے پاس جاتا ہے, پہلا آسمان والا نبی دوسرے کے پاس, دوسرا والا تیسرا, تیسرے والا چوتھا, چوتھے والا پانچواں, پانچویں والا چھٹے آسمان والے کے نبی کے پاس, اور چھٹا والا 7ویں آسمان کے نبی کے پاس جاتا ہے. تب یہ دعا اللہ تک پہنچتی ہے. بولو 15-20 سیڑھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ہم نے کہا چل میرے ساتھ. بولا کہاں. ہم نے کہا اٹاوا. بولا کیا کرو گے. ہم نے کہا میرے یہاں چمبل گھاٹی ہے, دھکا دوں گا گراؤں گا اس کے اندر تجھے. اور ہم نے کہا جب تو ڈوبنے لگے تو کہنا کیا اٹاوا کے بابا مجھے بچا لو, اور جب تو ڈوبنے لگے گا اور کہے گا اٹاوا کے بابا مجھے بچا لو, اٹاوا کا بابا یو پی کے بابا کے پاس جائے گا, یو پی والا اجمیر والے کے پاس جائے گا, اجمیر والا بغداد والے کے پاس جائے گا, بغداد والا پہلے آسمان کے نبی کے پاس جائے گا, وہ دوسرے کے پاس. ہم نے کہا جب تک یہ دعا 7ویں آسمان پر پہنچے گی تو مر جائے گا جب تک یہ دعا اوپر تک پہنچے گی. کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں. ہم نے کہا کیوں. بولا میرے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے. آج اتنی بڑی گڑبڑی پیدا کر دی ہمارے بھائیوں نے, بس میرے باپ دادا جو کرتے آئے. پوچھو حلوہ کیوں کھاتے ہو شبرات کا. نہیں معلوم. ٹرین میں حلوہ کھلانے لگا مجھے, اور ڈیزائن دار حلوہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کانگریسی جھنڈا سامنے آ گیا ہو, لال پیلا ہرا جھنڈا وہ حلوہ. مولوی صاحب شبرات کا ہے, بزرگان دین کی روحیں آتی ہیں کھانے کے لیے. ہم نے کہا واہ صاحب, قرآن میں تو یہ آتا ہے جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں روزی کھا رہے ہیں, روزی دیے جا رہے ہیں. ہم نے کہا اللہ کی روزی چھوڑ کے تیرے حلوہ کھانے آئیں گے, اتنا میٹھا ہے تیرا حلوہ. کہنے لگا یہ کچھ نہیں جانتے, اللہ کے نبی کے دندانے مبارک ٹوٹے تھے تو آپ نے کھایا تھا. ہم نے کہا دندانے مبارک جنگ احد میں ٹوٹے تھے. بولا تو ہاں ٹوٹے تو تھے. ہم نے کہا جنگ تو شوال میں ہوئی تھی, عید کے مہینے میں ہوئی تھی, تو 2 مہینے پہلے کیوں کھا رہا ہے. کہنے لگا کہ ہاں ہم تو کھائیں گے, اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے تھے آپ نے کھایا. ہم نے کہا صرف آپ نے کھایا یا سارے لوگوں نے کھایا تھا. کہ نہیں کھایا تو صرف اللہ کے نبی نے تھا. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے ایک بار زندگی میں کھایا تھا یا پھر ہر سال جو شبرات آتی تھی اس میں کھاتے تھے آپ. کہ نہیں یار کھایا تو ایک ہی بار تھا. ہم نے کہا تو ہر سال کیوں کھاتا ہے. کہنے لگا جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ میں زندگی بھر کروں گا. ہم نے کہا حلوہ کھانے کا مسئلہ ہے نا, اس لیے زندگی بھر کرے گا. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے پیٹ پہ کبھی پتھر بھی باندھے کہ نہیں. پیٹ پہ پتھر تو اللہ کے نبی نے اتنے باندھے. میرے بھائیو ذرا سن لینا, یہ بھی تو سنت ہے. اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کئی دن تک پیٹ پہ پتھر باندھا. عائشہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آئے, شوہر آئے, آیا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی نہیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں نے روزے کی نیت کر لی. شام تک میں نے روزہ رکھا, کہیں سے کھجور آ گئی, افطار کر لیا. دوسرے دن میری دوسری بیوی کی یہاں سونے کی باری تھی, رہنے کی باری تھی. میں دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس گیا. میں نے کہا سودا گھر میں کھانے کو کچھ ہے. دوسری بیوی نے بھی کہا اللہ کے نبی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. آپ نے کہا کہ رو نہیں, گھبراؤ نہیں, میں نے آج بھی روزے کی نیت کر لی. شام کو پانی سے افطار کر لیا. تیسرے دن تیسری بیوی کے پاس گئے, اے میمونہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے. کہا اللہ کے نبی پانی کے سوا کچھ نہیں. کہا رو نہیں, گھبراؤ نہیں. اے میمونہ آج میں نے پھر روزے کی نیت کر لی. چوتھے دن چوتھی بیوی کے یہاں گئے, پوچھا اے ام حبیبہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے. کہا نہیں. کہا اللہ کے نبی آج پانی کے سوا کچھ نہیں. کہا رونے کی ضرورت نہیں, آج بھی میں نے روزے کی نیت کر لی. 5ویں دن 5ویں بیوی کے پاس گئی, آئے میری بیوی آج گھر میں کھانے کو کچھ ہے. اندر سے جواب آتا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں چھٹے دن چھٹی بیوی کی یہاں, 7ویں دن 7ویں بیوی کی یہاں, 8ویں دن 8ویں بیوی کی یہاں, 9ویں دن 9ویں بیوی کے یہاں گئے. اور ہر گھر سے ہی جواب آتا رہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. یہاں تک کہ پھر لوٹ کر میرے گھر پہ باری آ گئی. عائشہ کے گھر پہ دوبارہ نمبر آ گیا. آئے عائشہ آج گھر میں کھانے کو کچھ ہے. کہا اللہ کے نبی آج بھی کچھ نہیں. کہا رو نہیں, آج بھی میں نے روزے کی نیت کر لی. 10 دن 20 دن فاقے پہ فاقہ گزر گیا. پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی رہ لیے. ہم نے کہا حلوہ کھانا سنت ہے, پیٹ پہ پتھر باندھنا سنت نہیں. کہنے لگا سنت تو یہ بھی ہے. ہم نے کہا پھر تو نے کبھی پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں. کہنے لگا پتھر باندھنا نبی کا کام, حلوہ کھانا مولوی کا کام.
ان बेईमानों ने इतना मैटा है, खाने का मामला है तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारे बरेलवी भाइयों के त्योहार, जितने त्योहार हैं, जितने महीने उतने खाने के त्योहार है। मुहर्रम पे खिचड़ा ले लो, 11वीं पे बिरयानी की देग ले लो, शबरात पे हलवा ले लो, ईद पे सिवैया ले लो, बकरीद पे बकरे का गोश्त ले लो। यानी इनके यहाँ 12 महीने में 14 मरतबा खाने के त्योहार आएंगे। उस घराने पे इल्जाम लगाते हैं हलवा खाना सुन्नत है, सुन्नत। मुहर्रम पे खिचड़ा खाना सुन्नत है, यानी नबी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये खाना सुन्नत है, जबकि उस घर का ये हाल है। मेरे भाइयों, अम्मा आयशा फरमाती है मेरी शादी जब अल्लाह के नबी के साथ हुई तो मेरी उम्र थी 6.5 साल, और मेरी विदा जब नबी के घर पे हुई तो मेरी उम्र थी 9 साल, और जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ मेरे घर पे तो अल्लाह के नबी की उम्र थी मेरी उम्र थी 18 साल। यानी 9 साल की उम्र में मैं नबी के घर पे आई, और जब मैं 18 साल की हुई तो नबी का इंतकाल, यानी 9 से 18 साल में नबी के साथ 9 साल 10 साल रही। मैं नबी के घर में 10 साल रही। हजरत आयशा कहती हैं कि 10 साल तक मैंने नबी का सर दबाया, 10 साल तक मैंने नबी के पैर दबाए, 10 साल तक मैंने रोटी बना बना के नबी को खिलाई, 10 साल तक मैंने खिदमत की, लेकिन 10 साल की पूरी जिंदगी में माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, हमने अपने शौहर को, हमने अपने दूल्हा को, हमने अपने हस्बैंड को कभी पेट भर के खाना खाते हुए नहीं देखा, पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ। बेईमान आज उस नबी के बारे में इल्जाम लगाते हैं हलवा खाना सुन्नत है। तेरे बाप का फतवा है, ये आया कहां से? जरा गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों। आज इन लोगों ने दीन के अंदर घोटाला करके रख दिया है। कहते हैं ना, एक पीर साहब, आपने कैसे में सुना होगा वाकया कि एक औरत ने 3 पीरों की दावत करी, और पीरों की दावत करने के बाद खिचड़ी पकाई, खिचड़ी में बीच में घी डाल दिया और कहा आप लोग कहते हो मिलके खाने में मोहब्बत बढ़ती है, लोग खाओ। और वो घी, खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। तो अब पहला पीर सोचता है सारा घी मेरे पास आ जाए, दूसरे की नीयत खराब हो रही मेरे पास आ जाए, तीसरा और बेईमान था बड़ा, वो बोला मेरे पास सब आ जाए। तो पहला पीर क्या कहता है मालूम है? खिचड़ी में उंगली डाली और इस तरीके से गड्ढा बनाया, यानी नाली, और कहता है जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। और कुरान की आयत पढ़ता है, अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी, तजरी मिन तहतिल अनहार। अब वो जो गड्ढा बन गया, गढ़ा, तो सारा घी जो गर्म था वो पिघलता हुआ उसके पास चला गया। अब दूसरा देख रहा, कह रहा अरे ये तो सब मार ले गया घी। वो कहता है कि अरे पीर साहब, जन्नत में सिर्फ एक ही नहर थोड़ी होगी दूध की, अरे वहां शहद की अलग होगी, शराब की अलग होगी, आपने एक ही नहर बताई है, ये तो दूध की नहर जा रही है, अब शहद की और शराब की नहर ऐसे बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाल दी और कहा इनाने तजरियाने मिन तहतिल अनहार, उसने 2 उंगली डाल के सारा घी अपने पास खींच लिया। अब तीसरा कहता है अल्लाह अगर हमें सब न मिले तो कम से कम बराबर ही बराबर मिल जाए, मैं क्यों भूखा मरूं। उसने क्या कहा, अरे जन्नत और जहन्नम की बात तुम इतनी जल्दी करने लगे, अरे पहले कयामत आएगी, और जब कयामत आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा, जमीन हिलेगी, और जानते हो जमीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई और कहा, अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कैसे कर दिया? अल्लाह कहता है जब कयामत के दिन जलजला आएगा तो जमीन यूं यूं हिलेगी। अब घी जो था वो चारों तरफ फैल गया। कहा कि बेईमानों अब खाओ, मुझे क्यों भूखा मारे डाल रहे थे? ये आज के पीरों का हाल है, ये आज के मौलवियों का हाल है। ये खाने पीने का मामला जहां देखते हैं बेचारे वहां सबसे पहले आगे क्या ताजिया देखिए, लड़ेंगे, तलवार चलाएंगे। आज हमारे जाहिल लोग ताजिया निकालते हुए, उनसे पूछो क्या मौलवी तकरीर में क्या कहता है, 1 मरतबा लाठी चलाओगे 10 नेकी मिलेंगी। उससे पूछो अरे मौलवी साहब अगर मुहर्रम पे ताजिया बनाना और लाठी चलाना अगर सुन्नत है और सवाब का काम है तो ये मौलवी लोग क्यों नहीं लेते सवाब? मौलवी लोग बेचारे पिटवाना जानते, पिटना नहीं जानते। ये जाहिल लोग हैं, उनको कहते हैं लाठी चलाओ, लेकिन खुद अपने घरों में बैठे रहते हैं। आज किसी मौलवी को भी ताजिया निकालते हुए देखा है? किसी मौलवी को भी लाठी चलाते हुए देखा है? नहीं देखा है आपने। मेरे भाइयों ये सिर्फ लड़ना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं, हमारे यहूदियों भाइयों का है, हमारे सिख भाई भी आए हैं, जरा वो भी सुनते चलें। तौरात एक किताब है यहूदियों की जिसका आज नाम है ओल्ड टेस्टामेंट इंग्लिश में। उसमें एक वाकया लिखा हुआ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई इबादत करने वाला है? अल्लाह ने कहा हाँ, जंगल में जाओ,
वहां मेरा एक बंदा तुझसे भी ज्यादा मेरी इबादत कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल में गए तौरात लेकर, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा है, सजदे में गिरा हुआ है। उस बूढ़े ने सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत मूसा ने सलाम किया। उसने कहा तुम कौन हो? इन्होंने कहा मैं मूसा हूं। तुम कौन हो? उसने कहा मैं अल्लाह का बुजुर्ग, अल्लाह का नेक बंदा हूं, और मैंने जब से होश संभाला तब से मैं यहाँ अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, और मुझे अल्लाह ने ख्वाब में ये दिखाया है कि मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होगी, जिनको अल्लाह तौरात देगा। कहा खुश हो जाओ, आज मैं ही मूसा हूं तुम्हारे पास आया। अरे नहीं, तुम नहीं, मैं उस मूसा के इंतजार में हूं जिसको अल्लाह तौरात देगा, जिसको अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब मिलेगी। हज़रत मूसा ने उसको किताब दिखलाई, तौरात देखते वो ईमान ले आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, मुझसे भी ज्यादा इबादत करते हो। तुम ये बतलाओ कि इस जंगल में तुम यहाँ रोजाना इबादत करते हो, आज बहुत बूढ़े हो चुके हो, मेरे लायक कोई खिदमत हो, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। उस बुजुर्ग ने कहा क्या है मूसा, मैं क्या तुमसे काम कराऊं? इस जंगल में रोजाना मुझे कोई खिला देता था, मुझे कोई पानी पिला देता था, लेकिन आज 2 दिन हो गए, ना कोई खाना लेके आया, ना कोई पानी लेके आया। मैं भूख तो 2-3 दिन और बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मूसा जा, अगर जंगल में कहीं पानी मिल जाए तुझे तो एक गिलास पानी ला दे मुझे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी का गिलास लेके जा रहे हैं, कटोरा लेके जा रहे हैं, पूरे जंगल में पानी तलाश किया, पानी ना मिला। बुजुर्ग के पास आए कि पानी तो कहीं नहीं मिला। कहा जाओ जरा जंगल के बाहर निकल जाओ, शहर में अगर कहीं पानी मिल जाए तो ले आओ। आए मूसा मेरा गला सूख चुका है, मैं बिल्कुल गला में कांटे पड़ चुके हैं, जाओ जरा पानी कहीं मिल जाए तो ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में चले गए और वहां पानी मिल गया, पानी लेके वापस आए। अभी मूसा और इस बुजुर्ग के दरमियान 100 कदम का फासला था। ये बुजुर्ग चिल्लाया, आए मूसा जल्दी आ, मैं प्यास की वजह से मरा जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तेजी के साथ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, और जैसे उस बुजुर्ग के पास पहुंचे बैठ गए और उसका सर उठाकर अपनी रान के ऊपर रखा। उस बुजुर्ग की रूह कफ से अंसुरी से परवाज कर गई, वो मर गया, पानी नहीं पी सका। जैसे उसको उठाया उसकी रूह निकल गई, पानी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है और उस बुजुर्ग की रूह निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। तौरात में लिखा है, आज भी मौजूद है यहूदियों की किताब तौरात में, कि मूसा को गुस्सा आया, खड़े हो गए और पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा अल्लाह, ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आता कि एक तेरा बंदा तेरी जिंदगी भर इबादत करता रहा, जिंदगी भर तेरे लिए नमाज पढ़ता रहा, सजदा करता रहा, क्या उसका यही इनाम और यही बदला होना चाहिए था कि आज जब तेरे बंदे ने मुझसे पानी मांगा तो तूने उसको पानी पीने का भी मौका नहीं दिया। अल्लाह तेरा इंसाफ समझ में नहीं आता। क्या कहा? अल्लाह तेरा इंसाफ समझ में नहीं आता है। पानी का गिलास उठाकर पटक दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर। अल्लाह तेरा न्याय, तेरा जजमेंट, तेरा फैसला समझ में नहीं आता। ऊपर से आवाज आई है, मूसा अपनी जबान को लगाम दे, मूसा खामोश, जरा गौर करके मैंने उसको मौत के घाट क्यों उतारा, मैंने उसको क्यों मारा, बड़ा हमदर्द बनता है। मूसा तू आज पानी लेके पहुंच गया, कहता है कि मैं पानी लेके पहुंचा, तूने पानी पीने का मौका न दिया। ये बता, तू तो उस जंगल में आज गया है, अब तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था, अब तक उस बंदे को खाना कौन खिलाता था? बताओ, उस बंदे को खाना अब तक किसने खिलाया? कहा अल्लाह तूने। अब तक पानी उसको किसने पिलाया? कहा अल्लाह तूने। कहा मूसा, अब तक जब मैं अपने बंदे को पानी पिलाता रहा और पानी और खाना खिलाता रहा, मेरा बंदा मुझसे मांगता रहा, मैं देता रहा, लेकिन आज मैंने उसको इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे किया। पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांगा, और जब तू पानी लेके पहुंचा तो मैंने उसको मौत दे दी, इसलिए ताकि दुनिया ये समझ ले कि किसी नबी में भी ये ताकत नहीं कि वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। इसलिए मैंने उसको मौत के घाट उतारा ताकि दुनिया के लोग नबियों को खुदा ना समझ बैठे। तेरे अंदर ताकत है मूसा, तो अब पिला के दिखा। किसके पास जाते हो? एक जिंदा नबी एक घूंट पानी पिलाने के लायक नहीं तो मुर्दा बाबाओं के पास जाके कहते हो बेटा बेटी दिलवा दो।
रामचंद्र जी कहते हैं सीता मेरे सामने न जुग, उस रथ के सामने जुग जो तेरे राम का भी राम है। यही चीज तो हम कहते हैं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मरने के बाद इस दुनिया से तुम चले जाओ, अब तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, चकड़दादा, पूरा खानदान इकट्ठा होकर तुम्हारे ऊपर कुरान खानी करता रहे, तुम्हें एक नेकी नहीं पहुंचा सकता। क्यों? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। मरने वाला अगर अपनी जिंदगी में एक नेकी करके गया है तो उसको भी अपने अल्लाह के यहाँ देख लेगा, और मरने वाला एक बुरा काम करके गया तो उसको भी वो अपने नाम अमाल में देख लेगा। अरे मरने वाले, जब तक तू जिंदा था मोहम्मद रसूलुल्लाह की कहने पे चला करता था, और जब तू मर गया तो अब मोहम्मद तेरी जिंदगी के मालिक नहीं, अब मोहम्मद का रब जाने की तेरे साथ क्या मामला होगा। अच्छे कर्म तूने किए होंगे तो जन्नत में जाएगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो तू जहन्नम के अंदर चला जाएगा। आज समझा नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को। सिख भाई भी यहां आए होंगे, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में साफ तौर से लिखा है वहटा नूरे मोहम्मदी बहटा नबी रसूल। गुरु नानक की किताब है गुरु ग्रंथ। और हमारे सिख भाइयों को मैं चैलेंज देता हूं, इस बात का जरा गौर कीजिएगा। गोल्डन टेम्पल जो पंजाब के अंदर है उस पर किताब रखी हुई है गुरु ग्रंथ। उस गुरु ग्रंथ के अंदर सफा नंबर 485 पर आज भी लिखा हुआ है क्या? वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। कि जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें और मौजिज़े गुरु नानक को मालूम हुए तो वो अपनी करामतें भूल गए। और आगे गुरु नानक जी का कुर्ता का फोटो बना हुआ है, और गुरु नानक की दाहिनी राइट आस्तीन के ऊपर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं आस्तीन पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कुर्ते के इस दामन पर लिखा है ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अगर ये गोल्डन टेम्पल के पंजाब के उस मंदिर में अगर उस किताब के अंदर ये इबारत तुम न लिखा हुआ पाओ तो जर्जीस को चौराहे पर जहां चाहो वहां सजा दे दो, गोली मार दो, कत्ल कर दो, मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार। मोहम्मद रसूलुल्लाह की भविष्यवाणी दे दी है गुरु नानक जी ने भी, बुद्धा ने भी दे दी है, ईसा ने भी दे दी है। आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी मोहम्मद। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसा कह रहे हैं मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। क्या? ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, कि वो तुम्हें एक दूसरा रसूल दे, एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे। क्यों? वो कहते हैं कि आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ईसा कह रहे हैं अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। क्यों? द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का सरदार आने वाला है, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। हिज नेम विल बी मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा, बाइबल में लिखा हुआ है। होगा वो गुरु होगा, समन पिता सबको समान नजरों से देखेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर की नजरों से देखेगा। इतनी बराबर की नजरों से देगा था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रामचंद्र जी की तरह न थे कि जब रावण की बहन सूपनिकार आई, कह राम मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो रावण ने, तो रामचंद्र जी बोले मैं तो सीता का पति हूँ, मैं तो सीता का शौहर हूँ, मैं तो विवाहित हूँ, मुझसे शादी न करो। लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, जाओ तुम उससे शादी कर लो। रावण की बहन सूपनिखार जब लक्ष्मण के पास शादी करने गई तो राम ने हनुमान को भेज दिया कि हाय लक्ष्मण, जब सूपनिखार रावण की बहन तेरे पास आए तो तू उसकी नाक काट लेना। और लक्ष्मण ने सूपनिखार रावण की बहन की नाक काट ली। गौर करना, फिर भी जुल्म राम ने किया था। हमारे भाई रावण का पुतला फूंकते हैं, और आज श्रीलंका में चले जाओ तो वहां राम का पुतला फूंकते हैं। वो कहते हैं कि रावण की बहन पर जुल्म किया था रामचंद्र जी ने। अभी हमारे हिंदू भाई इस कश्मकश में फंसे हैं कि किसका पुतला जलाएं। हैदराबाद में मैं गया, मैंने देखा वहां पर भी रावण का पुतला नहीं राम का पुतला जलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में भी मैंने देखा कि राम का पुतला फूका जा रहा है, लेकिन यहाँ यूपी साइड में रावण का पुतला फूका जाता है। आपके यहाँ किसका फूका जाता है हमें नहीं मालूम। अब आओ जरा देखें, ये रामचंद्र जी थे, इन्होंने रावण की बहन सूपनिखार की नाक काटने का हुक्म दे दिया था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक मुकदमा आया।
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو مخزوم کی ایک لڑکی ہے، اس نے چوری کی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کا نام کیا؟ فرمایا فاطمہ۔ کہا اس نے کتنی چوری کی؟ وہ حد نصاب کو پہنچ رہی تھی، آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ کہ اللہ کے نبی بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے، بڑے دولت مند گھرانے کی لڑکی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹو ورنہ یہودی اور عیسائی چڑھائیں گی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا امیر گھرانے کی ہو یا غریب گھرانے کی، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کیونکہ ان کی امیر جب کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جب کوئی پاپ اور جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ جاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو اللہ کے نبی سے کچھ مسلمان کہنے لگے اللہ کے نبی یہودی چڑھا رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ تھی جس کا میں نے ہاتھ کاٹا ہے، اگر یہ لڑکی کی جگہ پر میری بیٹی ہوتی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد کے خون نے میرے دل کے ٹکڑے میں فاطمہ نے میری بیٹی نے چوری کی ہوتی تو زمین دیکھتی آسمان دیکھتا کہ محمد اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف سمنوتا سب کو برابر کی نظروں سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر کے اندر کافروں کو قید کیا گیا، ناستکوں کو قید کیا گیا، مسلمانوں کو مارنے والوں کو جب قید کیا گیا تو ان کافروں میں جو قید ہو کر آئے، تعجب کرو گے جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی 70 کافروں کے، ان 70 کافروں میں نبی کے چچا عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، اور نبی کے داماد زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع کے پیر میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ محمد کے داماد کے پیر میں بیڑیاں، محمد کے چچا کے پیر میں بیڑیاں۔ ایسا انصاف والا، ایسا سب کو برابر کی نظروں سے دیکھنے والا اور کہاں ملے گا؟ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پیر پھیلاتے تھے تو بیڑیوں کی تناوٹ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ چیختے تھے جب وہ چیختے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، آپ رونے لگتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہو؟ آپ کا آنسو زمین پہ گرتا ہے، میرا خون گرنا چاہتا ہے، میں آپ کا آنسو زمین پر نہیں گرنے دینا چاہتا، بتائیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ میرا چچا ہی نہیں عباس میرا باپ ہے، میرے باپ کے بعد سب سے زیادہ مجھے اگر سب سے زیادہ چاہے تو عباس نے چاہے، لیکن آج میرا عباس میرا چچا جب لیٹتا ہے اور پیر پھیلاتا ہے تو پیروں میں بیڑیاں جو پڑی ہیں اس کی تکلیف سے میرا چچا کراتا ہے، تو اس کی چچا کی محبت سے میں بھی رونے لگتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ خیمے میں چلے گئے اور لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر گئے اور حضرت عباس کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں اب عباس کے رونے کی آواز نہیں گئی۔ آپ اٹھے، آپ نے کیا دیکھا کہ عباس کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی ہیں ابو بکر نے۔ آپ نے فوراً بلایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے چچا کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس سے آپ رو رہے تھے، اس لیے میں نے ان کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف میرے چچا کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ یا تو سارے کافر قیدیوں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، یا پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس دو۔ ایسا نہیں کہ میرے چچا کے ساتھ یہ نیائے ہو کہ ان کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی جائیں اور سب کے اوپر ظلم ہو، یا تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرو یا پھر میرے چچا کی بیڑیاں ٹائٹ کر دو۔ یہ انصاف تھا، یہ نیائے تھا۔ آج تو اب باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہم کیا انصاف کریں گے؟ لڑکے کو دلا دیا یاما، لڑکی کی شادی کر دی، اس کو دے دیا 1 لاکھ روپے کا مال حرام جہیز، اور جب جائیداد بانٹنے کا نمبر آیا کہنے لگے لڑکی کو کیا دوں؟ اس کو 1 لاکھ کا جہیز دے تو دیا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، لڑکوں کو 2 کمرے دے دیے اور لڑکی کو کہہ دیا اس کو جہیز دے تو دیا، اب اس کو کیا حصہ دوں؟ قیامت کے لیے لڑکی تمہارا غریبان پکڑ لے گی، جہیز دینے کی وجہ سے تم جائیداد میں سے اس کے حق کو نہیں مار سکتی ہو۔ مال حرام کی فریاد کرتا، جہیز میں یاما دے دو۔ میرا لڑکا 50,000 2 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، جہیز دو، کتنا؟ یاما دو۔ کیا کرو گے بھائی؟ یاما گاڑی ملے گی، میاں بیوی دونوں بیٹھیں گے، سیر و تفریح کریں گے، کیا معلوم کہاں ایکسیڈنٹ لکھا ہو قسمت میں۔ میرے بھائی دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ اب آپ نے دعا کی، تمنا کی، بیٹا بیٹی نہیں ہوا، منتیں مانگی، قبروں پہ گیا، نظر نازنات چڑھائی، بیٹا بیٹی مانگی، نہیں ہوا۔
اچانک اللہ نے بڑھاپے میں سن لیا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ میرے بھائیو ایک بیٹا ہوا، سوچا ہائے بہت دنوں کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، منت سمانتوں کے بعد بیٹا دیا ہے۔ چھٹا دن ہے، ساتواں دن ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کرتا ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، عقیقہ کرو۔ آج آدمی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا باپ کا حق بیان کر دینا، آج کی اولاد اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی۔ ہم نے کہا اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ ہم نے کہا تو نے اپنے بیٹے کا حق مارا تو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بیٹا یہ اولاد گروی رکھ دی ہے میں نے، جب تک تم اس کا عقیقہ نہیں کرو گے۔ کس نے عقیقہ کیا؟ نام دیکھو کیا رکھتے ہیں، ٹنکی پنکی، یہ آج ہم نے نام رکھے ہیں اپنے بچوں کے۔ ایک بچی تھی چھوٹی بمبئی میں، ہم نے پوچھا کیا نام ہے، لولی، یہ نام ہے آج ہماری بچیوں کے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اپنے بیٹے کو لے کر آئے، عمر یہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا ہے، یہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس بیٹے کو خوب ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا امیر المومنین میرے باپ کی سن لی، مجھے ڈانٹ دیا، میری بھی سنو گے؟ ٹھیک ہے باپ کا یہ حق ہے میں پورا کروں گا، لیکن بیٹے کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اور جب بچہ جوان ہو تو دیندار لڑکی سے اس کی شادی کرا دی جائے۔ کہا اے امیر المومنین پوچھو میرے باپ سے اس نے میرے ساتھ یہ کون سا حق ادا کیا؟ میری شادی کرا دی چڑیل سے۔ آج بھی ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں جینس والی ہو، بال کٹے ہوئے ہوں، اندرا گاندھی کی اماں ہو، آج بھی ہم ڈھونڈتے ہیں ایسی لڑکی ماڈرن فیشن والی۔ عجیب فیشن ہے، یہاں تو برقع تو چلتا ہی نہیں ہے۔ آج لپسٹک لگا رہی ہیں، پاؤڈر بیچاری آدھا کلو چپڑ رہی ہیں، کریم چپڑ رہی ہیں 250 گرام، اور فیشن کر کے بال کاڑ کے مانگ کاڑ کے بغیر برقعے کے نکلتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ نے اپنی بندریاں آزاد کر دی۔ عجیب عورتوں کا فیشن ہو چکا ہے، بے حیائی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ شریف عورت کی پہچان تو صرف ایک ہی بتائی اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، اے ہے کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو، وہ صامت شہرہ اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، رمضان کے روزے پورے رکھتی ہو، 5 ٹائم کی 12 مہینے نماز پڑھتی ہو، اطاعت بالہ اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اطاعت کرتی ہو، وہ احسنت فرجہ اور موٹا کپڑا پہنتی ہو، وہ عورت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ اے اللہ کی بندی تیرے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر چلی جا، داخل ہو جا۔ ارے بھائی نمازی کو صرف نمازی کے دروازے سے بلایا جائے گا، باب الصلاۃ سے گزرو، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، یہاں سے گزرو، سلام کرنے والوں کو باب السلام سے گزارا جائے گا، جو ایک دروازے سے چلا جائے گا دوسرے سے نہیں جائے گا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ جو نیکی کی ہوگی اس کو اسی دروازے سے گزارا جائے گا۔ لیکن عورت کی خوش نصیبی دیکھو، اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، تیرا دل چاہے جس دروازے سے تو اس دروازے سے داخل ہو جا۔ لیکن کس کو؟ بے نمازی عورتوں کو نہیں، وہ فیشن والی بال کٹانے والی لڑکوں کے بال تو دیکھو بڑھ گئے، 2 چٹیاں باندھے تو بند جائیں اتنے بڑے بال، اور لڑکیوں کے بال گھٹ گئے بیچاریوں کے، وہ کلپ بھی لگا رہی ہیں تو اب نہیں لگ پا رہی ہے، لڑکیوں کے بال گھٹ گئے، لڑکوں کے بال بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مرد کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنا کھلا رہے، آج مرد کا پینٹ تو اتنا نیچا ہے کہ زمین میں جھاڑو دیتا ہوا جاتا ہے، اور عورتوں کو کہا گیا کہ ان کا پیجامہ، ان کا کی شلوار، ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچا رہے، تو آج ان کا بیچاریوں کا ڈریس گھٹ گیا، کسی کا پنڈلی کے برابر، کسی کا گھٹنے کے برابر۔ کتنی بے حیائی آج ہماری اس مغربی تہذیب کے اندر آ گئی ہو، برا ہو اس بے ایمان امریکہ کا، یہ بھی افغانستان میں چاہتا ہے کہ ایسے ہی چڑیلے پیدا ہو جائے۔ سب سے بڑا یہ آتنکواد اور بربادی یہی کم وقت ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔
میرے بھائیوں ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آج اسلام دشمنی کا کوئی حد ہوتی ہے میرے بھائیوں. آج ان لڑکیوں نے اسلام کو سب سے زیادہ رسوا کر کے رکھ دیا ہے. عورتوں کے بارے میں آج کوئی بولنے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو کتنا اونچا مقام دیا ہے. فرمایا جس کی 3 بچیاں ہوں گی, بیٹیاں ہوں گی, 3 لڑکیاں جس کی ہوں گی, اور جس نے ان کو پڑھایا لکھایا, اچھا ادب سکھلایا, قرآن کی تعلیم دی, پردے میں رکھا, اور اس نے ان 3 بچیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے آج تلاش کیا جاتا ہے جینس والا ملے, پینٹ والا ملے, کلین سیف ملے, روزانہ وہ نائی سے اپنے گال نچواتا ہو, روزانہ جو ہے وہ چلواتا ہو, اس طرح ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے. اور نوجوان بھی ایسی لڑکی پسند کرتا. تو بات میرے بھائیوں ذرا غور کرنا, اللہ کے نبی کہتے ہیں تن کا البرات لعرب لمالها ولحسبها ولجمالها ولدین. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکی کی. کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی جمال دیکھتا ہے, کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے, اور کوئی دینداری دیکھتا ہے. فاصفر بذات الدین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دین دیکھا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے دولت دیکھی, حسن و جمال دیکھا, خوبصورتی دیکھی, حسب و نسب دیکھا, اس کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی تریبت یداک, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, خاک آلود ہو جا, مر جا. تو اس کے لیے بد دعا دی ہے اللہ کے نبی نے. اور نبی جس کے لیے بد دعا کر دیں اس کے لیے کوئی ہے گارنٹی دینے والا کہ اس کی حفاظت ہوگی؟ میرے بھائیوں اس عورت کے لیے گارنٹی دی. اللہ کے نبی نے کہا جس کی 3 بچیاں ہوں گی, اور جس نے ان کو پڑھایا لکھایا, اچھا ادب سکھلایا, حسن سکھلایا, اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی, اور ان کی شادی دیندار لڑکوں سے کر دی. اللہ کے نبی فرماتے وہ باپ جس نے اپنی 3 بچیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے کر دی, قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں, یعنی وہ مجھ سے چپک کے رہے گا قیامت کے دن جنت میں, وہ میرا پڑوسی بن کے رہے گا. ایک عورت رونے لگی. اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو 2 ہی بچے ہیں, 3 نہیں ہیں. آپ نے کہا جو 2 بچیوں ہی کی دیندار لڑکوں سے شادی کر دے, ادب سکھلائے, پردے میں رکھنے کی تعلیم دے, وہ آدمی بھی میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کے رہے گا. پھر آپ نے کہا جس کی ایک ہی اگر بچی ہے اور ایک ہی بچی کو پڑھائے, قرآن و حدیث اور پردہ میں رکھے, اور اس کو کی شادی کر دے اچھی جگہ پر دیندار لڑکے کے ساتھ, تو وہ اس کا باپ بھی میرے ساتھ جنت میں بالکل چپک کے رہیں گے, پڑوسی بن کے رہیں گے. اور جس کو نبی کی قربت مل جائے میرے بھائیوں, اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ آج کیا تعلیم دی ہم نے؟ وہ بمبئی کے اندر تقریر ہو رہی تھی, ایک جگہ ناشتے کی دعوت تھی, چھوٹی سی بچی 4 سال کی رہی ہوگی, 5 سال کی, ٹی وی کھول دیتی ہے اپنے گھر کا, ٹی وی اپنے گھر کا کھول دی. اس میں کون سا وہ پروگرام آتا تھا, اگی بگی ڈگی والا, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ڈانس کرتی ہیں, کمر امر مٹکاتی ہیں. وہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس کو کہ وہ اس میں ڈانس آ رہا ہے, اور یہ لڑکی منوان 4 سال کی سیم ٹو سیم بالکل وہی ڈانس کر رہی ہے جو ٹی وی کے اندر آ رہا ہے, اور مسلمان کی بچی ہے. قل هو اللہ پوچھو تو نہیں بتائے گی, کلمہ پوچھو تو نہیں یاد ہوگا, اور ڈانس پوچھو تو اس کو سارے فلمی ہیرو کے اور ہیروئنوں کے چڑیلوں کے نام سب کے یاد ہیں, نٹ نٹنیوں کے نام سب کو یاد ہے. بہت جلدی ہمارے نوجوان بھی نہیں بتا پائیں گے اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کی کچھ قدر کر لو. ہم غیر مسلموں کو کیا سمجھائیں؟ ہمارے معاشرے میں خود اتنی کمی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی بہت آئے, ان کو بتاؤ. ارے ان کو ہم پر تو بعد میں, پہلے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں. ہمارے مسلمان بھائی کتنے بگڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو نماز اور روزے کی پابند ہیں. جہالت ہے, آج ہم کسی سے نیچے دب کے رہنا ہی گوارا نہیں کرتے. بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہم, تو نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو سب کے ساتھ مل کے عام انسانوں کی طرح رہتے تھے, لیکن درجے میں آپ ساری کائنات کی مخلوق سے زیادہ افضل تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کا دل جیت لیا تھا. یہ نبی کا اخلاق تھا, اور یہی اخلاق آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اسی اخلاق کو ہم اور آپ اپنائیں. میری طبیعت میرے دوستوں بزرگوں خراب تھی, میں اس موڈ سے نہیں تھا کہ میں آ سکوں اور میں کچھ بولوں. میں نے منع بھی کر دیا تھا. جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد ایک پنڈت جی آ گئے, ان کو بھی سمجھانا پڑا. اس سے پہلے 2-3 دیوبندی بھائی آ گئے, تراویح کتنی پڑھنی چاہیے, نیچے نیت باندھنی چاہیے نہیں, ان کو سمجھانے میں 2.5 گھنٹہ لگ گیا. 2.5 گھنٹہ, کم نہیں بتا رہا ہوں میں, 2.5 گھنٹہ ان کو سمجھانے میں لگا. پھر کل 3 گھنٹے کی تقریر وہاں ہوئی نوہر میں. پھر رات میں لڑکوں نے جگایا, بھائی نوجوان ہیں, 1:30-2 بجے انہوں نے سلایا مجھے. پھر صبح 5 بجے اٹھا, پھر یہ لوگ آ گئے, 2.5 گھنٹہ ان کو سمجھایا. پھر جمعہ کا خطبہ دیا 1 گھنٹے کا, پھر یہ پنڈت جی آ گئے, ان کو سمجھایا. تو آج طبیعت نہیں تھی, حلق میں کافی درد تھا, میں موڈ میں نہیں تھا کہ میں بول سکوں, لیکن چلو آپ کی محبت یا کھینچ لائی. آدھے گھنٹے پر بولنے کی شرط میں آیا تھا کہ آدھا گھنٹہ بولوں گا, لیکن اب آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا.
इसलिए फिर कोई मौका मिलेगा, आप अच्छी तरीके से कोई प्रोग्राम कराइएगा, हमारे हिंदू भाइयों को भी बुलाइएगा, सिखों को भी दावत दीजिएगा। इस प्रोग्राम को सिर्फ एक टेलर समझ लीजिएगा, एक छोटा सा नक्शा समझ लीजिएगा, स्टोरी बाकी है इंशाअल्लाह, वो किसी दूसरे मौके पर आपके सामने रखी जाएगी। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हमें और आपको सुबह उठना भी है, रोजा भी रखना है, इसलिए और सर्दी के भी दिन हैं। आइए हम सब यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं और इस दुआ के साथ रुखसत होते हैं कि अल्लाह जो कुछ भी बोला गया है उस पर हमको भी, बोलने वालों को भी और सुनने वालों को सभी को अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। आइए दुआ करने के अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी माँ और बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा और हमारे हिंदू भाइयों को भी वेद और रामायण की पवित्र शिक्षा को समझने की प्रेरणा दे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस्लाम जैसा सत्य धर्म समझने की उनको तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनको कुरान करीम को अध्ययन करने और स्टडी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र शिक्षा को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रमजान के रोजे हम जमी मुसलमानों को रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मुबारक महीने के अंदर तेरे बंदे जो रोजा रखते हैं तू सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह इस पवित्र महीने में तू हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह इन हाथों को चेहरे पर फेरने से पहले तो हमें गुनाहों से बिल्कुल ऐसे धुल दे जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, गुनाहों से वो बिल्कुल धुला हुआ होता है। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं जो लोग मर गए, इंतकाल कर गए और तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह उनको करवट करवट चैन सुकून राहत नसीब फरमा। अल्लाह उनको अज़ाब कब्र से बचा ले। अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे और उनको आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो बे औलाद हैं, मज़ारों पे, कब्रों पे, डॉक्टरों पर, हकीमों के पास जा जाकर थक गए हैं, अल्लाह तो उनको अपनी रहमत से, अपनी कुदरत से बेटा बेटी अता फरमा दे। अल्लाह उनको सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह जो हॉस्पिटल्स में भर्ती और एडमिट हैं, अल्लाह उनके दवाओं में और इंजेक्शनों में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा इंतकाल हो, खात्मा हो, तो अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहन और भाइयों, दीनी मालूमात में इजाफा करने के लिए जरजीज चतुर्वेदी साहब की तकरीरों की कैसेटें खरीदने के लिए चले आइए विजय संगीत सेंटर, सिनेमा रोड, मोहर। आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन नंबर 22,301 पर संपर्क कर सकते हैं।